جی ہمیں کو پڑھنے کو وظیفہ بتا دیں، اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور بھائی یہ وظیفوں سے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ماحول ہو، ایسا کہ آنکھیں دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں. تو آنکھیں پب جی والے کو دیکھ کے کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. آپ کی بچی موبائل پہ لگی ہوئی ہے صبح شام، اس کو بھی سیٹنگ کرائی ہوئی، الو بنایا ہوا ہے، صرف تم لکھا ہوا ہے اس کے لیے نا. ادھر بھی صرف تم ہی 25-30 ہوتے ہیں. پھر ابا کو ٹوپی کرا رہی ہے، اماں کو ٹوپی کرا رہی ہے، بھائی کو ٹوپی کرا رہی ہے، اور اس لیے کرا رہی ہے کہ اس کو پتا ہے میرا بھائی بھی ٹوپیاں کرا کے نکلتا ہے. یہ مدنی مسجد کا کہہ کے جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آ رہا ہوتا ہے. سب ٹوپی گیری چل رہی ہے. تو گھر میں پھر میرے بھائی محبت کا ماحول بولو یار نہیں ہو. میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں، اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسا بنا دے علماء کے کہ وہ رمضان میں ان کی بچیاں 10-10 پارے تلاوت کر رہی ہیں روزانہ. گھروں میں مقابلے چل رہے ہیں، تہجد میں مقابلے چل رہے ہیں، بیٹا 15 پارے پڑھ رہا ہے روزانہ. ٹھیک ہے نا. کیسا گھر کا اچھا ماحول ہوتا ہے، تلاوت کا، نماز کا، تہجد کا. ٹھیک ہے 24 گھنٹے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، تفریح بھی چاہیے انسان کو، کھانا پینا بھی چاہیے، تھوڑی تفریح بھی چاہیے، آؤٹنگ بھی چاہیے. لیکن یہ بھی تو چاہیے نا. آؤٹنگ تو دبا کے ہو رہی ہے، کھانا پینا بھی دبا کے ہو رہا ہے، بس 24 گھنٹے انٹرٹینمنٹ میں ہی گزر رہے ہیں. تو پھر یہ گھر کا ماحول نہ اس میں محبت ہوگی نہ اس میں سکون. چیخ و پکار لگی ہوئی ہے. بچوں کو ایک چیز سکھایا کریں، بس یہ میں ملکہ سبا کا واقعہ کل بیان کروں گا. بچوں کو اس میں واقعہ سے ضروری کہ ملکہ سبا عورت ہو کے بڑی ذہین تھی. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی. جو میں بار بار کہتا ہوں، جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت ذہین ہے. تو وہ ملکہ سبا کا واقعہ سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بڑی بڑی ذہین بھی ہوتی ہیں. تو ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو بچوں کو نا گھر میں چیخنے چلانے نہ دو. ایک ان کو ڈریس صحیح پہناؤ پراپر، اور ایک ان کو چیخنے چلانے. اور اس کے لیے ضروری ہے جب خود بھی آواز ہلکی ہو آپ کی، اس سے بہت ماحول خراب ہوتا ہے. گھر میں ماحول یہ بناؤ جب شادی ہو نا اسی وقت سے. اب تو جن کے بچے بڑے ہو گئے اب وہ بہت مشکل ہے. جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے، پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ذرا تمیز سے نا، لکھنؤ والوں کی طرح ایک دم نصیحتیں نہیں شروع کر دیں. وہ کہے کہ یار ابھی آگے بیٹھا ہے کوئی محبت کی باتیں کرو، آتے ہی ایک دم چلے 4 مہینے کی باتیں شروع کر دی، اس نے نصیحت شروع کر دی. تو آپ پہلے یوں شروع کریں کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں. پھر اس کو آپ شروع میں ہی سمجھا دیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا ماحول ہے، ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرض کر لو ہے. اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جب بھی بات کریں گے نا آپس میں، ہمارا والیوم کیا ہوگا، 25 تک بس برداشت کریں گے ہم. ٹھیک ہے 25 سے اوپر کسی کا بھی والیوم ہوا تو وہ جرمانہ دے گا. صحیح ہے. اپنے بارے میں بھی 50 بھی بہت ہے، 100 تو ابھی تو ڈائریکٹ 100 پہ ہوتا ہے جا کے نا، یوں گھما دیتے ہیں. یہ چیخ و پکار اللہ کو پسند نہیں. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پس کرو. میں بھی یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا والیوم بہت ہی دھیما اور بڑی تمیز سے. تو گھر میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن تکرار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے دے. سیکھنے والے ہیں نا ہم سب. کبھی ہو سکتا ہے میری بھی آواز اچھلتے کودتے ہوئے باہر آ جائے گلی میں اور چیخنے چلاتے بھی. آپ بولے اس دن تو بیان کر رہا تھا. تو بھائی ہم بھی سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں، لیکن بات اچھی کرنی چاہیے انسان کو. تو پہلی دن اس کو بتا دیں کہ ہمارا جو والیوم ہے نا وہ ہمیشہ 25 سے نیچے رہے گا، 25 سے اوپر نہیں. جتنا اب 100 کسے کہتے ہیں پورا گلا پھاڑ کے جو بات کرو نا، یہ تو 100 ہے. اس گلے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے 25 سے اوپر نہیں جانے دینا، بلکہ اس میں کچھ لگا بھی دیں. ایسا سسٹم جو اوپر نیچے ہو رہا ہو نا، وہ بتا رہا ہو، کوئی ایسی مشین لگا دیں. تو اس کے بڑے فائدے ہیں. اس سے جب بچے آپ کے پیدا ہوں گے وہ بھی کیسے، تمیز سے. ایسا خوبصورت ماحول بنے گا نا آپ کے گھر. جو لوگ آئیں گے آپ کے گھر وہ کہیں گے یار یہ گھر جنت ہے، یہ تو بڑے سکون والی زندگی ہے. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. یہ چیخ و پکار ہی ہر فساد کی جڑ ہے. ہر فساد کی جڑ کیا ہے، چیخ و پکار. بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. گدھے کا مسئلہ کیا ہے، بات غلط نہیں کرتا، تمیز سے نہیں کرتا بات. گدھے کی باتیں صحیح ہوتی ہیں، اسٹائل غلط. اب گدھے کو گھاس چاہیے، بلی کو چاہیے بھوک میاؤں میاؤں، بس سمجھ جاتا ہے آدمی اس کو بھوک لگ رہی ہے. گدھے کو 2 منٹ کا کام ہے آپ سے، لیکن اس کے لیے اسٹائل دیکھو. پہلے پوری آواز پھیپڑوں میں بڑھے گا اور بور کے پھر ہاں ایسے نکالے گا. تو گدھا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی، اسٹائل گدھے جیسا ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی بات کرے گا آدمی کہے گا اللہ کا واسطہ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. وہ تھر میں گدھے تھے نا جو ہم نے سونے نہیں دے رہے تھے رات کو. تو یہی اسٹائل گھروں میں لوگوں کا ہوتا ہے. اچھا وہ توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں میرا ایک کلپ وائرل ہوا ہے، یہ وضاحتی بیان بھی میں کر دیتا ہوں. میں نے مولانا توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ چیختے بہت ہیں اور بالکل گدھے جیسی آواز، اس طرح کا. میں نے وہ کلپ میں نے بہت جگہوں سے ہٹایا کیونکہ مجھے خود لگا کہ یار یہ میں بھی توہین کر رہا ہوں نا، اس طرح مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. بہرحال ایک عالم دین ہے، علمی اختلاف. وہ میں نے کلپ ہر جگہ سے ہٹوایا، لیکن پھر بھی وہ کلپ چل رہا ہے.
तो मौलाना तौसीफ रहमान साहब तक कोई भी मेरा पैगाम पहुंचा सकता है ना, तो मेरा माजरतनामा उन तक पहुंचा दे कि मैंने उससे माजरत भी की है और उस क्लिप को जगह जगह से हटाया भी है। लेकिन वो मुख्तलिफ चैनल फिर कोई ना कोई चैनल चला देता है, फिर कोई मेरे खिलाफ कोई क्लिप बना हुआ होता है कि ये देखो एक आलिम को ये कह रहे हैं। तो वो बात फी नफ्सी ही दुरुस्त है कि बात आराम से करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हो गई थी कि किसी को पूरे साफ किसी के बारे में नाम लेके कह देना कि गधे की तरह, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो मैंने उससे माजरत भी की है और वो क्लिप भी हटवाया है, लेकिन चैनल बास चैनल हमें पता ही नहीं चलता वो चल रहे होते हैं। तो ये अगर कोई मौलाना तौसीफ, उनको मौलाना कहते हैं या क्या कहते हैं, शेख तौसीफुर रहमान, सऊदी अरब में मौलाना का लफ्ज ज्यादा नहीं है ना, तो शेख का लफ्ज है। तो शेख तौसीफुर रहमान साहब तक कोई मेरा पैगाम पहुंचा सकता है, बल्कि पहुंच ही जाएगा वीडियो के जरिए। तो भाई वो क्लिप्स को मैं हटवा चुका हूं और उससे मैं रुजू इस माना में कि वो लफ्ज मेरे क्या थे, कुछ जरूरत से ज्यादा सख्त अल्फाज थे जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे। तो खैर, तो घर में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? तमीज, अदब, सही है ना। तो चीखने चिल्लाने का घर में अगर माहौल होगा तो ये बड़ा मसला, लेकिन ये शुरू में ही कंट्रोल हो जाती हैं कि आप जो चाहते हो ना हमारे घर में अमन कायम हो जाए, हमारे घर में मोहब्बत हो, तो आपके अल्लाह की कसम उठा के बोलता हूं आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो इतना लिबरल बनो जितना अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, जो मेरे पास घर के हालात और वाकयात आ रहे हैं ना, अभी एक लिबरल फैमिली में वाकया हुआ कि अब मैं वो सुनाऊंगा तो फिर वो उनको पता चल जाएगा, तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब इसमें मैं ऐसे जितना भी किरदार को वो तब्दील करूंगा ना तो वो समझ जाएंगे। तो दूसरा सुना देता हूं जो बहुत पुराना हो, उनको पता ना चले। यानी बच्चों को लिबरल बनाया, ब्रॉड माइंडेड बनाया कि ये मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़ना, तो बच्चे फिर इतने आजाद हो गए। चलो ये तो मैं सुना देता हूं, इस पे इंशाल्लाह जिसका ये वाकया वो नाराज नहीं होंगे। ये वाला वाकया, एक साहब ने मुझे बताया, मैंने अपनी बच्ची का स्कूल में एडमिशन करवाया, रिटायर ऑफिसर हैं वो, ऐसे ही किसी स्कूल में जो आजकल बड़े मशहूर हैं, जिनका एजुकेशन लेवल बहुत ऊंचा, भारी भरकम फीसें दे। ये पिछले हफ्ते का उन्होंने मुझे बताया ये वाकया। कह रहे हैं मैं एक दिन बच्ची को मैंने कहा, 9 साल की बेटी, उसको मैंने कहा पानी पिलाना। इंग्लिश में कहती है कि जो काम आप खुद कर सकते हैं वो दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। बात आ रही है समझ में? डैडी, पापा, जो काम आप खुद कर सकते हैं वो दूसरों से नहीं करवाने चाहिए। कह रहे मेरी तो खोपड़ी घूम गई यार, हालांकि वो खुद एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, यानी वो कोई मजहबी नहीं है जो मुझे सुना, उनकी अपनी दाढ़ी भी नहीं है, उम्मीद है इंशाल्लाह नमाज पढ़ते होंगे। लेकिन वो कहने लगे कि यार मुझे याद आया कि हमारी माँ या हमारे वालिद साहब जब हमें पानी का कहते थे तो हमारे भाइयों में लड़ाई होती थी, कौन पिलाएगा, लड़ते थे हम, मैं पिलाऊंगा कि नहीं मैं पिलाऊंगा। कह रहे हम आधा घंटा बैठ के अपनी माँ और अपने बाप के पांव दबाते थे, क्योंकि हमने सुना हुआ था मस्जिद में मौलवी साहब से कि माँ की खिदमत करके जो दुआ ली जाए उसका नेमुल बदल दुनिया में कोई नहीं है। और स्कूलों में भी ये चीजें बताई जाती थी। कह रहे हम तो बाप पांव दबाने के लिए, पानी तो ज्यादा जरूरी चीज है ना, पांव दबाना तो कोई जरूरी फर्ज थोड़ी है, इससे क्या होगा, पांव दबा के वक्ती तौर पे रिलैक्स हो जाता है आदमी। कह रहे हम तो पांव दबाने का इनकार कुफ्र समझा जाता था, और यहाँ पानी पिलाने से 9 साल की बच्ची क्या कह रही है कि अपना काम खुद, क्योंकि स्कूल में ये मिजाज बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है। कह रहे मैंने पहली फुर्सत में उसको स्कूल से निकाला। अब कहाँ एडमिशन किया ये उनकी हेडेक है, होम स्कूलिंग का किया या क्या किया वल्लाह आलम, कोई इस्लामी स्कूल में एडमिशन करवाया। तो उन्होंने कहा ये तो पढ़ लिख जाएगी लेकिन ये तो बागी बन जाएगी। तो बाकायदा ये अभी तो हमारे यहाँ लिबरलिज्म उस स्टाइल में है नहीं जो यूरोप में है, अभी तो स्कूल उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ऐसा हुआ, बच्चे ने बाप ने बेटे को मारा, तो बच्चे ने पुलिस को कॉल की कि मेरे बाप ने मुझ पे हाथ उठाया है। तो पुलिस वाले ने कहा कि क्या हो गया, अगर हाथ उठा लिया तो बाप है ना उसने लिफ्ट ही नहीं कराई। क्या ख्याल है, क्योंकि पुलिस वाले ने कहा यार आज मैं इसको जेल में बंद करूंगा तो कल मैं अपने बच्चे पे हाथ उठाऊंगा, वो कहेगा दूसरों के लिए उसूल कुछ और मेरे लिए उसूल कुछ और। तो वो मुझे कहने लगे यार देखो ये कैसा कानून है। वो साहब कहने लगे पुलिस को फोन किया, पुलिस लिफ्ट ही नहीं करा रही। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पुलिस में अभी इंसानियत इतनी है। हाँ, खाम में बेतहाशा मार पिट रहा हो, बहुत ही ज्यादा कोई जुल्म कर रहा हो तो वो तो नाजायज है, वो अलग चीज है। उसमें तो हम भी कहते हैं पुलिस को बता भाई ये तो हड्डियां तोड़ रहा है, ठीक है ना। खाम में बाज लोग नफसियाती होते हैं, घर में आते ही चीजें तोड़ना फोड़ना, उठा के इधर पटक दिया उधर का सर फोड़ दिया। कुछ ऐसे बाप भी हैं मार्केट में, थोड़े हैं लेकिन इस तरह के वाकयात भी होते हैं। बीवी को मार रहे हैं बिला वजह बच्चों के सामने। एक साहब ने मुझे बताया मेरे वालिद ने मेरी माँ को मारा और उसका हाथ तोड़ दिया। ये थोड़ी इसमें तो पुलिस का केस, इस्लाम भी कहता है कि भाई इसमें हाथ की जो दियत है वो देनी पड़ेगी, बल्कि किसास देना पड़ेगा। इस्लाम कहता है शौहर ने बीवी का हाथ तोड़ा है तो जहां से हड्डी तोड़ी है ना, इस शौहर की हड्डी भी वहीं से तोड़ी जाएगी। तो इस्लाम है। आप तो फिर भी पुलिस केस बना के चंद दिन जेल में रख के छोड़ देते हैं, इस्लाम नहीं छोड़ता। इस्लाम कहता है आंख के बदले आंख,
اس میں میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں کرتا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اس میں قرآن نے کہا کہ آنکھ کسی کی پھوڑی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. شوہر نے بیوی کے مکہ مارا، دانت ٹوٹ گیا، تو اسلام عورت کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ عورت عدالت میں کیس کرے، عدالت پکڑ کے ہتھوڑا پکڑائے عورت کے ہاتھ میں. اور اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ ادھر کا دانت توڑنے کے بجائے پوری 32 ہی نکل جائے گی، توڑنے نہیں آتے اس کو، ویسے تو آتے ہیں سب کو الحمدللہ، لیکن اگر نہیں آتے تو جلاد کو کہا جائے گا، ڈاکٹر کو کہا جائے گا اس کا دانت نکالو یہاں سے. پھر عورت کو یہ رائٹ ہے کہ چاہے تو معاف کر دے یا دیت لے لے دانت کی، جو بھی دیت بنتی ہے. یہ تو رائٹ کس نے دیا ہے؟ شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا تو عورت کے وارثین کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کو کیا کر دیں؟ قتل کر دیں عدالت کے ذریعے. تو ایک سزا ہوتی ہے ادب سکھانے کے لیے، ادب میں دانت تھوڑی توڑے جاتے ہیں یا ایسے تھوڑی مارا جاتا ہے جانوروں کی طرح. تو میں تو ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو تمیز سے مارتے ہیں. بچہ نہیں بات مانا 2 تھپڑ لگا دیا اس کے، بھائی انسان کا بچہ بن کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ بھی کیس، یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی، یہ تو آپ کلچر کو تباہ کر رہے ہو. اور بچے کے لیے اصل تو یہی ہے کہ محبت سے اس کی تربیت کرو، لیکن 100 میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تمیز کی زبان نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو ان کی خیرخواہی اس میں کہ ان پہ سختی کی جائے، ابھی سدھر جائیں گے وہ. میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں نا. میری بچی 6-7 سال کی تھی، اس نے 5 روپے اٹھا لیے کہیں سے بغیر بتائے، گھر میں میز میں پڑے ہوئے تھے، اس نے اٹھا لیے. تو میں نے اس کو محبت سے نہیں سمجھایا، میں نے ایک تھپڑ لگایا. میں نے بچوں کو میں الحمدللہ نہیں مارتا، اگر یقین نہ آئے نا تو ابھی بچوں کو بلا کے میں آپ کو شہادت دلواتا ہوں کہ ابا مارتے کہ نہیں مارتے. اور یہ اس کی علامت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بچے باپ سے محبت کرتے ہیں یا غیر ضروری روب میں ہیں. اس کی علامت یہ ہے کہ بچے باپ کو گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ابا ہمارے گھر سے باہر زیادہ رہیں، گھر میں تھوڑا آیا کریں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ابا کم ہیں، جلاد زیادہ ہیں. اور اگر بچے چاہتے ہیں کہ ابو گھر میں رہیں ہمارے پاس، اس کا مطلب آپ اگر سختی کرتے بھی ہیں تو وہ جلاد والی سختی نہیں ہے. تو الحمدللہ بڑی بات نہیں کر رہا، اللہ نظر بس سے بچائے. میرے بچے چاہتے ہیں کہ ابا کہاں رہیں؟ گھر میں رہیں، ٹھیک ہے نا. باہر نکلتے سب پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، ٹھیک. اور جہاں میں جا رہا ہوتا ہوں سب کی کوشش ہوتی ہے ہم بھی ابا کے ساتھ چلیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم چترول تمیز سے لگاتے ہیں، اس لیے کہ بھائی بچہ تو بے عقل ہے نا، اس کے دل میں خوف بٹھانا پڑتا ہے کچھ چیزوں میں. تو میری بچی نے 6-7 سال کی تھی، اس نے کہیں سے 5 روپے نکال لیے، تو میں نے ایک تھپڑ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، بہت ترس آ رہا تھا اس کے اوپر، لیکن میں نے کہا آج چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ بھی نکال سکتی. ایک تھپڑ لگایا، کہا کہ کبھی بھی بغیر پرمیشن کے پیسے کہیں سے اٹھانے کی اجازت نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ چوری میں آتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اور سب بچوں کے سامنے لگایا، وہ سب ایسا ڈرے ہیں. اب میں مطمئن ہوں، مجھے پتا ہے گھر میں کہیں بھی پیسے پڑے ہوں گے بچے نہیں اٹھائیں گے. وہ ایک پر روپ بیٹھ گیا. اب اگر ہم یورپ میں ہوتے، پیسے اٹھائے، ہم کہتے نہیں، بچوں کو تمیز سے محبت سے سمجھاؤ، بٹھا کے دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرتے. وہ تو تمیز سے تو سمجھا چکے تھے نا، تمیز سے پہلی دفعہ میں تھوڑی ہے، پہلے تو 2-3 دفعہ تمیز والا پروگرام چل چکا تھا. لیکن بچوں کو شیطان آ کے برگلاتا رہتا ہے، اٹھا لو کیا جا رہا ہے. تو اس میں پھر سختی کرنی پڑتی ہے. ایک دفعہ کر لی ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ گئی. اس میں بچے کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ورنہ جب ایک دفعہ بچہ چوری سیکھ جائے نا، وہ ذلیل ہو جاتا ہے معاشرے میں. پتہ چلتا ہے لوگوں کو یہ چور ہے، پھر لوگ معاملات چھوڑ دیتے ہیں اس سے، اس کی دنیاوی ترقی بھی ختم اور اخروی بھی ختم. حضرت عمر کے دور میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا حضرت عمر نے. اس نے کہا اللہ کی قسم پہلی دفعہ کر رہا ہوں. فرمایا پہلی دفعہ پکڑا نہ جاتا، اگر پہلی دفعہ کر رہا ہوتا تو بہت دفعہ کر چکا ہے. تو سختی کی بھی اجازت اسلام نے دی ہے، بلکہ فرض قرار دیا ہے کہ بعض موقع پر اولاد پر سختی کی جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اگر میں مسلم نہ ہوتا میں بچی پر ہاتھ نہ اٹھاتا. مجھے پتا تھا کہ مجھے اللہ نے پرمیشن دی اس کے فائدے کے لیے. اچھا ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھو، بچوں پر جب بھی ہاتھ اٹھاؤ نا، ایک تو بہت جانوروں کی طرح نا پیٹو کو اٹھا کے اس کا بہت ہی، اور گالیاں اس کو دے رہے ہوتے ہیں، لگ خود کو رہی ہوتی ہیں. اور الو کا پٹھا، تو وہ تو آپ کا پٹھا ہے ایسی گالیاں نہ تو جو ریورس ہو کے کھا رہی ہو. اچھا خیر، یہ تو ایک مزاح ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیں، بچے کو مارنے سے بچے میں منفی جذبات پیدا نہیں ہوتے. مارنے کے بعد پھر اسے مسلسل جب تانے دو گے نا، پھر وہ باغی بنے گا اور پھر کنٹرول میں نہیں آئے گا. یہ انسان کی نیچر ہے. ہمارے والد صاحب نے ہمیں مارا پیٹا ہے، الحمدللہ فخر سے بتاتے ہیں. جب دیکھتے تھے ٹیوشن کی چھٹی ہو رہی ہے، پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے، بنٹے کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، لڑکوں میں پب جی ہوتا تو ابا ہمارا قیمہ بنا چکے ہوتے اب تک. کیا کر رہا ہے تو پب جی کھیل رہا ہے. تو لیکن ہمارے والد صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی ایک بڑی پیاری بات تھی، جب مارتے تھے تو اس کی تلافی کرتے تھے. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں ٹھکائی لگی ہے اس کے بعد بیٹھ کے اتنی ہی محبت بھی دیتے تھے، پھر محبت سے سمجھاتے تھے، پیسے دیتے تھے، ٹھیک ہے نا،
خیال کرتے تھے, عزت اور زیادہ دینا شروع کر دیتے تھے کہ نہیں بھائی یہ تو بہت اچھا ہے, نہیں بھائی یہ تو ماشاءاللہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹک کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں نا وہ کیا ہو جاتے ہیں. دیکھو اینٹی بایوٹک جب آپ کھاتے ہیں نا تو یہ جراثیم مارتی ہے باڈی میں, تو اینٹی بایوٹک کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیماری کے جراثیم کون سے ہوتے ہیں اور صحت کے جراثیم کون سے, وہ سبھی پہ اسپرے کرتی ہے. تو اس سے آپ کی باڈی کے جو اچھے جرثومے ہوتے ہیں نا وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں, شارٹ. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی طاقت کی غذائیں لو تاکہ وہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے. یہ شہد ایک واحد اینٹی بایوٹک ہے جو آپ کھاتے ہیں تو صرف خراب جرثوموں کو ختم کرتا ہے وہ, اور صحت مند جرثوموں کو اور طاقتور بنا دیتا ہے وہ. یہ اللہ, یہ بھی دیکھو, یہ خود سے بنا ہوتا تو اتنی تمیز ہوتی. ابے جو اینٹی بایوٹک سائنسدان بنا رہے ہیں ان میں تو تمیز نہیں ہے, وہ تو سب کچھ ختم کر رہے ہیں جا کے. تبھی تو اینٹی بایوٹک کھا کے آدمی کیسا ہو جاتا ہے نا تھوڑے دنوں میں. آگمنٹن کھاؤ, 15 دن کا کورس کرو, 15 دن بعد آپ کے وہ جرثومہ تو مر گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ بھی قبر کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہو. عجیب سے آپ کی. پھر ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی کچھ کھا یار, کچھ جوس موس پی. اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن شہد آپ 1 مہینہ کھا لو, صرف خراب جرثومے مریں گے اور جو آپ کی باڈی کے لیے ضروری جراثیم ہے نا وہ اور صحت مند ہو جائیں گے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ جب بچے پہ ہاتھ اٹھے یا گھر والوں پہ سختی کی آپ نے, کبھی ہوتا ہے پڈا مڈا ہو گیا سختی کی, تو اس کی تلافی کرنی چاہیے انسان. ماں باپ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں, بچوں کو کوٹتے پیٹتے رہتے ہیں اور پھر بجائے تلافی کریں ان کو محبت دیں, ان کو تھوڑا تفریح کے لیے لے جائیں, کچھ تھوڑے سے عزت دے دیں, تھوڑی سی تعریف کر دیں لوگوں کے سامنے, نہیں بھی ہمارا بیٹا تو بہت اچھا ہے, الٹا اور ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر بچے کو مارا, اب بھائی اب غصہ اتار لیا, ختم. نہیں جی, جب بھی وہ آئے گا نا یہ تو ہے ہی 2 نمبر آدمی, یہ تو ہے ہی چور, اس سے کوئی اچھی توقع نہ رکھنا. اس نے فلاں کیا چوری کرتے پکڑا گیا, نہیں تو مجھے ذلیل کر کے چھوڑے گا, مجھے تو اس سے کوئی توقع ہے ہی نہیں. یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں ہے وہ یہی کہے گا نا. ہم تو اس کو مشورہ نہیں دے رہے کہ یہ نہ کہو آپ, پھر بھی اچھے بنو, لیکن شیطان کو موقع مل جاتا ہے, پھر لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بری حرکت ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے بیٹی کی برائیاں کسی 3rd پرسن. بیٹا جب سنتا ہے کہ میرے باپ نے میرے خلاف بولا ہے تو باپ کا کہا ہوا بہت اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے, پھر عزت نہیں ہوتی. تو جیسے آپ کو بیٹے کو فالو کرانا پڑے گا نا کہ وہ اسلام کو فالو کرے. بھائی اسلام بیٹے کو کہتے ہیں نا باپ کی اور ماں کی اطاعت کرو, تو اسلام آپ پر بھی کچھ ذمہ داریاں لگاتا ہے. اس میں ایک ذمہ داری یہ کہ غیبت جیسے کسی اور کے لیے حرام ہے, آپ کے لیے اپنی اولاد کی غیبت بھی حرام ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. جیسے کسی اور کو کسی کے سامنے ذلیل کرنا حرام ہے تو اپنی اولاد کی عزت کا خیال کرنا بھی آپ پہ فرض ہے. بلکہ اپنی اولاد کو رسوا کرنے کا گناہ دوسروں کو رسوا کرنے سے زیادہ ہے, کیونکہ رشتہ داری میں آتی ہے یہ چیز. آپ اپنی اولاد کو عاق کر سکتے ہو جائیداد سے؟ بولو نہیں کر سکتے نا, خونی رشتہ یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو بلڈ ریلیشن جیسے اولاد کا باپ کے ساتھ ہے, باپ کا بھی اولاد کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو باپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا کرے. اگر اس میں کوئی جرم ہے بھی تو باپ پر واجب ہے کہ اس پہ پردہ ڈالے. وہ یہ نہیں بتایا کہ میرا بیٹا وہاں بیٹھ کے سٹا پی رہا تھا, پتا ہے یہ جانا ہے میں نے, یہ ہے اتنا ان پہ خرچ, ایسا بتا رہے ہوتے ہیں, مجھے بھی بتاتے ہیں. ہاں کسی سے مشورہ لینا ہے, کسی خیر خواہ سے, کہ بھائی وہ مشورہ دے گا کہ بچہ بگڑ گیا ہے تو مفتی صاحب مشورہ دیں کیسے سیٹنگ پہ آئے, تو وہ مشورے کے طور پر برائی کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے. اس میں انسان ساری دنیا کے سامنے ڈھنڈورا نہیں پیٹتا, اس میں مخصوص لوگوں کے سامنے جا کے, جیسے بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتائے گا نا میرے بچے کا پیٹ خراب رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بتاتے ہیں نا ڈاکٹر کو. تو ایسے ہی یاد رکھو کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کیا کرو, بلکہ لوگوں کے سامنے عزت دو. اس سے اولاد کا دل بڑا ہوتا ہے کہ یار میرا باپ مجھے بولو نا عزت دیتا ہے, بہت بڑا دل ہوتا ہے, پھر وہ قربانی دے گا آپ کے لیے. تو نہ ماں اپنی بیٹی کو ذلیل کرے, مائیں بھی بڑا رسوا کر رہی ہوتی ہے بچیوں, یہ تو کام ہی نہیں کرتی, یہ تو سارا دن پڑی رہتی ہے. وہ بیٹیاں جب دوسروں سے سنتی ہماری اماں ایسی برائی تو منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, جلدی سے موضوع کی طرف بس 1-2 آیتیں پڑھ کے تاکہ آگے تو چلے نا, امام مہدی تک پہنچنے کی کوشش تو کریں ہم. تو اللہ نے فرمایا افنجعل المسلمین, اس پر میں مستقل بیان کروں گا کہ گھر میں اسلام نافذ کیسے ہو. لٹ لے کے تھوڑی نافذ کر دیا جائے گا کہ جی وہ چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے ہم ٹھیک ہے نا, جس نے سٹا لگایا اس پہ 80 کوڑے ماریں گے.